السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے سبق نمبر 4 شروع کیا ہوا تھا جس کا عنوان ہے محنت پسند خیرمند مند۔ اس کو آج ہم مکمل کریں گے۔ اہم عبارت کی تشریح جو ہے وہ آج ہم نے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اہم عبارت کی تشریح کرنے سے پہلے 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، پہلے بھی ہم اس کو کر چکے ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے حوالہ متن، اس میں 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، سبق کا عنوان یعنی محنت پسند خیرمند مند، مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد، یہ ہمارا حوالہ متن ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں گے سیاق و سباق کی جانب۔ ہم نے محنت پسند خیرمند مند کا جو ہے وہ سیاق و سباق پڑھنا ہے آج۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاق و سباق جو ہے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی۔ میں نے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ لکھ بھی دیے ہیں۔ ملک فراخ پر جو ہے وہ خسرو آرام کی حکمرانی رہی، اس وقت تک رہی جب اولاد آدم سے جو ہے وہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے۔ پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ طاقت اور فریب کا نشہ جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ انسان ریاکاری کی مدد سے انسان طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ دوسروں کا حق حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، احتیاج اور افلاس کا جو ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ سکون اور خوشحالی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ان پر مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے وہ تدبیر کے پاس جاتے ہیں۔ تدبیر ان کو جو ہے وہ تدبیر کے مشورے سے جو ہے وہ محنت پسند کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ محنت پسند خیرمند مند ایک قوی ہیکل جوان ہوتا ہے جو ان کو جو ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ آپ لوگ اگر محنت کرو گے تو آپ لوگ کائنات کو بھی تسخیر کر سکتے ہو۔ تو یہ اہم پوائنٹس تھے جو میں نے سیاق و سباق کے حوالے سے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے۔ اب ہم آئیں گے اہم عبارت کی جانب۔ تو ہمارے پاس 2 اقتباس ہیں۔ پہلے میں عبارت نمبر 1 جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ریڈ کروں گی، اس کے بعد جو ہے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو عبارت نمبر جو 1 ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرند نکالیں گے، زمین کا پیٹ جاگ کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکال لیں گے۔ ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو۔ زبردست حیوانوں کی شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے۔ پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے، تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ یہ تھی اہم عبارت۔ اب ہم نے اس کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح کے حوالے سے جو ہے اس پیراگراف میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ آئی ہوگی کہ مولانا محمد حسین آزاد جو ہے وہ تمثیلی انداز سے جو ہے وہ ہمیں محنت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ تشریح میں ہم ارشاد باری تعالیٰ جس طرح ہے، اللہ پاک فرماتا ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انسان جو ہے سستی اور کاہلی میں رہتا ہے، محنت نہیں کرتا تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کائنات کا ارتقاء دیکھا جائے تو آپ لوگ اس چیز کو برملا کہہ سکتے ہو کہ انسان نے اگر ترقی کی ہے تو محنت کی بنیاد پر ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، جب اس دنیا میں بھیجا تو تمام چیزوں کو جو ہے اس کے لیے مسخر کر دیا، یہاں تک کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کائنات کو جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان محنت کرتا ہے اور اپنے عقلی شعور سے جو ہے وہ کام لیتا ہے تو انسان جو ہے وہ خلا کو بھی تسخیر کر چکا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ دھاتوں کو استعمال جو ہے وہ سیکھ چکا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ نہایت آسان بنا چکا ہے۔ تو اس پورے جو پیراگراف ہے اس میں جو ہے ہمیں محنت کی ترغیب دی گئی ہے
کہ جب ہم محنت کریں گے تو ہم کائنات کو بھی تسخیر کر سکیں گے، تمام رموز و علائم پر ہم حکمرانی کر سکیں گے، ہم جیسا چاہیں گے ان کو ویسا ہی چلا سکیں گے۔ تو یہ بنیادی جو ہے وہ پوائنٹس تھے تشریح کے حوالے سے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے۔ اب ہم پڑھیں گے عبارت نمبر 2 اور پھر اس کے اہم پوائنٹس تشریح کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے۔ اسٹوڈنٹس اس کی جو ہم تشریح کریں گے اس میں ایک چیز آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہی قوم جو ملک فراق میں جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی وہ زوال پذیر ہوئی۔ زوال پذیر کیسے ہوئی کہ جب احتیاج اور افلاس جو ہے وہاں ان کا رخ ہوا تو ان لوگوں نے جو ہے وہ خسرو آرام کی تقلید کے بجائے احتیاج اور افلاس کی جو ہے وہ تقلید کرنا شروع کر دی۔ سب سے جو بڑی چیز ہے کہ انسان کے اندر غرور، خود پسندی اور تکبر، یعنی یہ وہ معاشرتی برائیاں ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اندر جب جنم لے لیتی ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا، ان کو اپنی جو ہے وہ طاقت پر بہت بڑا مان تھا، ان کی نیت میں برائی کا مادہ پیدا ہو گیا۔ جب نیت میں برائی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے، برائی کی جانب راغب ہو جاتا ہے، ہر طرح سے دوسروں کا حق غصب کرنا جو ہے وہ اپنی طاقت سمجھتا ہے۔ تو ملک فراق کے انسانوں نے بھی ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بدنیت بن گئے۔ بدنیتی نے احتیاج اور افلاس کو ان کو محتاج کر دیا۔ ظاہر ہے ان کا عروج جو تھا وہ ختم ہوا اور زوال جو ہے وہ شروع ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ تنگ دستی ان کے اندر آ گئی، حالانکہ وہی قوم جو خوشحال زندگی بسر کرتی تھی، جو آب حیات کے چشموں سے نہایا کرتی تھی، جن کے ہاں ہر طرح کی جو ہے وہ خوشحالی تھی، وہی کیا ہو گئی، تنگ دست ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کے اوپر جو ہے وہ تنگ دستی کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے تو انسان جو ہے وہ مزید برائیاں کرنے لگتا ہے۔ الخبائث اس کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے کہ جب انسان کی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہوں گی تو انسان اچھائی کے بجائے برائی کی جانب بھی راغب ہو جائے گا۔ اگر انسان محنت کرے گا تو انسان کو ہر مشکل بھی آسان لگے گی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے پہلے سہل پسند تھا، اس کو سب کچھ مل رہا تھا، پھر ایسا ہوا کہ وہی سہل پسندی جو ہے اس کی انسان نے قدر نہ کی اور اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اسے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ انسان کو محنت اور مشقت کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ انسان محنت کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر محنت نہیں کرے گا تو کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہاں پر انہوں نے تمثیلی انداز بیان کیا ہے جو بیسک کردار ہیں اس سبق کے: تدبیر، حوصلہ، محنت پسند، احتیاج، افلاس، یہ تمام جو ہیں وہ کردار ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ تمثیل کی مدد سے جو ہے وہ ہمیں محنت کی طرف راغب ہونے کی جو ہے وہ کوشش بتائی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ نئے سبق کے ساتھ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔